السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب کہ غلط وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو کوئی لوگ وہاں پہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ اوپر سے یہ لوگ ویڈیو بنا کے اس کے بیک گراؤنڈ میں فنی نوائز دے کے مذاق بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ مطلب کہ ملینز ویوز ہیں، 2.8 ملینز ویوز ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے قرآن میں، لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، آئیے سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ ایسے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن میں، وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کا اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو، یعنی تمہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ملا، تم نے ریلیجن کو مزاح کا ایک تختہ مشق اسے بنا لیا، اور اسی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو عموماً گفتگو کے اندر لوگ قرآن و سنت کے حوالے سے مزاح کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جن میں بس ریلیجن کا صرف نام کی حد تک ایک سلسلہ ہے، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت کے بارے میں وہ مذاق کرتے ہیں۔ کئی ایک لطیفے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ اب وہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں انہیں یہاں بیان کر کے تو آپ کو ایجوکیٹ کروں کہ اس قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنے ہوں گے اپنی زندگی میں، جنت کے بارے میں کوئی لطیفہ، جہنم کے بارے میں کوئی لطیفہ، کوئی توہین آمیز کلمات جو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا بغاوت کے اوپر مبنی ہو۔ اب کئی لوگ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے فلمی سٹارز، اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے، اس قسم کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسے ہی وہ جو نماز میں بھی کر رہے ہیں، عذاب قبر نہیں ہو سکتا، ہم سپرے کروا لیں گے وہاں پہ، ہم فلاں کر لیں گے، یہ وہ باتیں کئی ایک تو میں نے خود سنی ہے، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور غم کی حالت میں تو اکثر اس قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہی گھر دیکھ لیا تھا ساری مصیبتوں کے لیے، ٹھیک ہے، ظلم خدا دا۔ اب یہ پنجابی میں اکثر لوگ بول دیتے ہیں، اصل میں تو اردو میں بولا جاتا ہے غضب خدا کا۔ یہ جملہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب فرمانے والا ہے، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عتاب بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ کلمات کفر ہے۔ ظلم خدا کا یا ظلم خدا دا، یہ بولنا کسی بات کے اوپر، یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ ظلم ایک نٹوریس چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی نٹوریس چیزوں سے پاک ہے۔ یہ عموماً بول دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات یعنی اسلام کی جو شاعر ہیں ان کے لیے کوئی مزاحیہ
الفاظ کوئی ڈیوائس کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ داڑھی کا مذاق اڑا دیں, نماز کا مذاق اڑا دیں, کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں, اس قسم کی چیزیں, روزوں کا مذاق اڑا دیں. یعنی بعض لوگ رمضان کے روزوں کے لیے کہتے ہیں بھوک ہڑتال. اب یہ تو روزے کی توہین ہے, یہ کلمات کفر ہیں. اس لیے بولتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ کیا اللہ, اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ آپ انہیں تختہ مشق بناؤ گے؟ لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. یعنی کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد جب چاہا آپ نے قرآن و سنت کا مذاق بھی اڑا دیا. اور اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, انہیں تو ریلیجن کوئی یعنی ایک ڈوگما لے کے ڈیلوژن کے طور پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بول دیا جگہ ٹیکس ہے, اللہ نے لگا دیا ہمارے پہ. ٹھیک ہے, ٹیکس تو ہے اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ, لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے. جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی. یہ اللہ کا رول ہے. اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو, یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے. البتہ اگر کوئی انجانے میں کوئی بات کر دے اور اس کی اس طرف توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ دلائی جائے, وہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن ایک پوری انٹینشن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا, بلکہ اردو زبان میں تو کئی ایک محاورے بولے جاتے ہیں, جی میری آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں. مطلب یہ اب وہ یعنی کوئی بھوکا ہے نا تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے, پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. پیٹ پوجا, اب پیٹ میں کوئی چیز ڈالنا یہ اس کی کوئی پوجا تو نہیں ہے, ورشپ تو نہیں ہے, اس کی عبادت, اور اس کو یہ بولنا یہ پوجا ہے, تو یہ کلمات کفر ہے. اب یہ وہ چیزیں جو ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر ایک محاورتاً چیزیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اور عام زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں, اور لوگ عموماً بولتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کسی سے سنیں, چھوٹے سے بڑے سے, آپ کا کام ہے کہ فوراً سوچ کے اسے ٹوک دیں کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو. بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو, زمانہ میں ہوں. حالانکہ زمانہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا, یعنی اس کو ڈرائیو کرنے والا میں ہوں. آپ موسم کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے, آج گرمی ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں نا, آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, کیا مصیبت کی تو بارش آ گئی, میں تو جانا سی. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ڈسیزن کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے, نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں کہ موسم کے اعتبار سے بس اتنا ہی تبصرہ کریں کہ جس میں آپ شریعت کی لمٹ کو کراس نہ کریں. بعض کو جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے, جس طرح اب ٹھنڈ ہے, ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک موسم ہے, آپ نے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہے, ماسک یوز کریں, ہیلمٹ یوز کریں, کھانسی لگ سکتی ہے, اور آپ جوشاندہ استعمال کریں, شہد پئیں. یہ تو ٹھیک ہے, آپ کے سارے پریکاشنز ہیں اس حوالے سے. لیکن ہم اگر اس موسم کا گیلا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں آ گیا, برا بھلا کہنا, تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. آ گیا, آپ نے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا, ایون تکلیف کے دوران بھی. تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے, ظاہر ہے. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم, تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا یہ شفقت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے, اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل غمگین ہے, آنکھیں اشک بار ہے, لیکن ہم یہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہ تکلیف کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہوا ہے, لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا, دین کو نہیں بنانا.
اور بڑے ٹاپکس ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، اور نہ اپنے سامنے ہونے دینا ہے. اور اگر کمزور ہیں تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے کہ بھئی میں اس مجلس کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں پنجابی زبان میں ایک محاورتاً جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ کلمات کفر ہے. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ آخرت کا انکار ہے اس میں دبے الفاظ میں. یعنی یہ اس جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ میٹھی ہیں، اور آخرت کس نے دیکھی ہے. یعنی مراد یہ کہ پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں. اب اس طرح ایک شک ہے جس میں آپ آخرت کے وعدوں کے اعتبار سے شک کے اندر مبتلا ہوگے، یہ کلمات کفر ہے. اسی طریقے سے کئی ایک گانے ایسے عشق مجازی کے اندر بنائے جاتے ہیں جس میں آپ جو پروٹوکول خدا کا تھا، گاڈ کا تھا، الہ کا تھا، وہ آپ اپنے محبوب کو دینا شروع کر دیتے ہیں. میں تیرے سامنے ہوتا تو سجدہ کر دیتا تجھے، اس قسم کے. مجھے تو چونکہ گانے آتے نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ شعر یاد بھی ہوں، وہ آپ کبھی غور کریں گے نا تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے. یہ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے تختہ مشق بنا دی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے. کئی ایک کفریہ گانے ہیں جو مطلب انڈین فلموں کے اندر ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یعنی وہ محبوب کی عبادت کا ذکر اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نماز عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز عشق بھی اللہ دی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے. ادھر نہیں لے کے جاتا بھائی. کسی صحابی نے، کسی پیغمبر نے عشق مجازی نہیں کیا. جان ضرور چھڑائی ہے عشق مجازی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو بہکاتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں آیا ہوا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.